ظاہر ہے کہ کلام بڑے اور مہنگے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو کلام جو ہے خوشخبری کا کلام ہے، یہ کلام ایمان کا کلام ہے۔ ہم نے خدمت گزاری جو ہمیں خدا کے رحم سے ملی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں، ہم جس بھی حالت میں ہوں، جیسے بھی ہوں، ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اکثر اوقات میں اس چیز کو نوٹ کرتا ہوں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس کی عبادت کریں، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس کی عبادت کریں، تو وہ ہر طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں شیطان کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ ایمانداروں میں بھی گھس کر کام کرتا ہے، اور ایماندار بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی بات سے پکڑے جاتے ہیں، شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دوسرا تیموتھیوس پہلا 2 باب دوسرا تیموتھیوس دو باب اس کی 3 آیت ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 2 باب 3 آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ سب بولیں آمین۔ ہاللیلویہ۔ کیا کہا پولس رسول نے تیموتھیوس کو اس کی کلیسیا سے؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح کیا کر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ اسی میں سے اگر آپ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں لے کر آئیں گے تو ہم کبھی خدا کے کام کو سر انجام نہیں دیں۔ خدا کا کام ہر بندے کی خدا نے ذمہ داری لگائی ہوتی ہے۔ خدا ہر بندے سے اپنا کام لیتا ہے، ہر بندے سے اپنا کام لیتا ہے۔ کچھ لوگ میٹنگ پریزائڈر ہوتے ہیں، کچھ لوگ چرچ کی صفائی کے لیے لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہدیے انتظامی پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ مسیح میں جو چرچ کے دروازے کھولتے ہیں، کچھ لوگ دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ورشپ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ساز پلے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ جب وہ خدا کے کام میں لگا ہوتا ہے، ہر چرچ میں کوئی رولز ہوتا ہے کہ سب لوگ کوئی نہ کوئی خدمت گزاری کو کرتے ہیں، تو خدا ہر شخص سے اپنے کام لیتا ہے۔ کلیسیا بھی جو ہے وہ اپنے کام کو پورا کرتی ہے۔ کلیسیا کا بھی کام ہے وہ چرچ میں بیٹھے دعا کرے، تو وہ بھی سیکھے خدا کے کلام کو۔ تو جب ہم نکلے ہیں یسوع کے سپاہی بن کر، اس کے فوجی بن کر، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی بھی سپاہی جب لڑائی کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ تو آج کے ہم دنیا کے معاملوں میں پھنس جاتے ہیں۔
یسوع مسیح نے جب منادی کی، اس منادی کے درمیان بہت سی تعلیم جو ہے وہ اس نے لوگوں کو دی، بھیڑ کو وہ تعلیم دیتا تھا۔ تو یہ جو تعلیم ہے، خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور جو اس کی تعلیم ہے یہ ہمیں راست باز بناتی ہے، یہ ہمیں کامل کرتی ہے۔ اسی لیے کلام کے اندر رسول نے کہا کہ کیا کرو، ہر وقت جاگتے رہو، بس اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے بلا ناگاہ، تاکہ کوئی بھی مقدس سپاہی جو لڑائی میں نکلا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہ ہو۔ ہم نے دنیا کے معاملوں کو ترک کرنا ہے، ہم نے چھوڑنا ہے، اور جو خدمت گزاری خدا نے ہمیں دی ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اس خدمت گزاری کو سر انجام دیں۔ بے شک ہم چاہے دکھی کیوں نہ اٹھائیں، لیکن ہم نے اس خدمت گزاری کو کرنا ہے۔ ہالیلویہ۔ تو اسی میں سے ہم کیا اس بات کو سمجھیں، اگر میں خدمت میں ہوں، خدا مجھ سے اپنی خدمت لے رہا ہے، تو اگر میں اس خدمت گزاری کو دیکھوں، تو اگر میں پریشانیوں کو، دکھوں کو دیکھوں، تو میں دیکھو دن بھی نہیں زندہ رہ سکتا۔ یہ تو معاملے، یہ تو دنیا کے کام، یہ تو ٹینشن ہے، یہ تو آپ کو جینے نہیں ہمیں دیں گے۔ کیا کہتا ہے کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا، اپنی فکریں مجھ پر کیا کر، اپنی فکریں مجھ پر چھوڑ اور اچھے سپاہی کی طرح نکل، جنگ کر، لڑ۔ جب تو لڑے گا نہیں تو کیسے جیتے گا؟ تیری لڑائی فتح بندی ہے، تیری جیت لڑائی کے اندر ہے۔ شیطان تجھے روکے گا، وہ تجھے دنیا کے معاملوں میں پھنسائے گا۔ ہالیلویہ۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح، کس سپاہی کی طرح؟ اچھے۔ تو جب اچھے سپاہی ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا، کیا کہتا ہے، صحرا۔ تو اب دنگل ہی کیا ہے، اس کی معنی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ذرا ٹرانسلیشن ہے، شاید میری لڑائی، میری تعلیم کا ہوں، میں اس کو کیا دنگل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دنگل اسے بھی کہہ سکتے ہیں، میری کوسموس سے لڑائی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کتنوں باجی دی، کمسان لڑائی سے کہہ سکتے ہیں دنگل۔ آپ یہ اب لڑائی کیا ہے، آپ چیک کر لیجیے، دنگل ہے، بے دینی دنگل ہے، بے دینی کی وجہ سے بہتوں کی محبت ہے۔ اب دنگل مچا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں کیا ہونا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ دنگل کی لڑائی ہے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس سے باقاعدہ مقابلہ نہ کرے تو صحرا۔ اگر ہم صحرا پانا چاہتے تو اچھے سپاہی کی طرح ہم نے دکھ اٹھانا ہے، چاہے جتنے بھی دنیا کے دکھ کیوں نہ آئیں، لیکن یسوع سے ایک ہی بات کہتا ہے، ہاں اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو شیطان ہمیں اس دنگل میں بھی لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، وہ ہم نے جمعے کو بھی پڑھی تھی، پطرس کے خط میں، پطرس کا پہلا خط، پہلا باب 13۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھ۔ کیا کر، اس فضل کی کامل،
کیا امید؟ کامل امید، اس فضل کی کامل امید، ہوشیار ہو کر اپنی عقل کی کمر باندھ کر کیا کرو؟ اس فضل کی اپنی ہوشیاری جو ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہوشیار ہو کر اس فضل کی کیا کرو؟ کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر کیا ہو کر جی؟ فرزند بیٹے بیٹی، فرما بردار فرزند ہو کر۔ اب اس میں ایک لفظ فرما بردار، تو نافرمانی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ دنگل میں لڑیں گے اور کبھی صحرا نہیں۔ آپ اس کو خدا کی مرضی میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن جس بات میں خداوند کی مرضی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب۔ کیا کر؟ فرما بردار فرزند ہو۔ پھر موتیس میں ہی چلتے ہیں، ٹاپک وہی ہے، جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا پہلا حصہ پہلا اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کرو کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ جی اب سمجھ کر دے گا۔ میں مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ کیا کر دکھ اٹھا۔ سپاہی جو لڑائی کو نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں۔ اگر ہم اس لڑائی میں ہیں تو لڑائی تو شروع ہے۔ اگر ہم نے توبہ کر لی، پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، ہم روح القدس کو جان گئے تو لڑائی شروع ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں پھنسائیں گے تو صحرا نہیں پائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں سے نکلنا ہے۔ اب دنیا کے معاملے کیا ہے؟ دنیا کے معاملے ٹینشن ہی ہے، جدھر کو ٹینشن لیتے جائیں تو لیتے جائیں۔ ٹینشن کری پوچھ کے ہوتی ہے، آپ ہی آ جائیں۔ تو پلوس رسول کیا کرتا ہے؟ جو سپاہی، کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کے معاملوں میں اپنی ساری فکریں مجھ پر، مجھے، تمہاری، تو ہماری فکر کون کرتا ہے؟ ہم یہ نکالیں گے رومیو کا خط پہلا باب 27۔ رومیو کا خط پہلا باب 17۔ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسے لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے۔ اب جو سپاہی اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں دھکیلتا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ ایمان سے یہ جنگ لڑنی ہے۔ ابراہیم نے کیسے جنگ کی؟ خدا نے کہا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے سب قومیں، تو ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ تھی، تو وہ تو اب یہ امید چھوڑ چکے تھے کہ کوئی ہمارے بیٹا ہوگا، ہمارے اولاد ہوگی، ہماری نسل ہوگی۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ اندیکھی چیزوں کا جو چیز نہیں دیکھی، جس چیز کی
اسی میں سے وہ جس چیز کا وہ توکل چھوڑ چکے ہیں اسے ایمان کے ساتھ رسید کر دیا کہ خدا نے کہہ دیا جو وہ کرے گا۔ تو جب خدا کہتا اپنی ساری فکریں مجھ کا چھوڑ کر تو کیا کر اچھے سپاہی کی طرح لڑائی کے لیے نکل، اور اپنے آپ کو جو سپاہی جنگ کے لیے نکلتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں کرتا۔ اگر ہم دنیا کے معاملوں کی بات کریں تو ہم کبھی جیت نہیں سکتے۔ یہ دنیا کے معاملے، یہ ٹینشنیں، یہ فکریں ایسی ہیں کہ لوگ آپ کو نہیں جینے دیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پولس رسول کو سنسار کیا جاتا، مارا جاتا، کوڑے لگائے جاتے، کیا کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں بناتے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اصل خالص بناتی ہے وہ جہاں پر بھی۔ آپ دیکھیں کہ جب پولس رسول کو قید کر دیا گیا، زنجیروں سے جکڑا، پوری دنیا چلا رہی ہے اس بندے کو قتل کرو قتل کرو قتل کرو، اور سپاہیوں نے اسے دنگل میں سے نکالا، لوگوں کے اوپر سے اٹھا کر اس کو لے گئے۔ جب لوگوں میں سے نکالا تو اس نے پھر بولا کہ مجھے بولنے کی اجازت دو۔ اگر بادشاہ برنیکے جو تھا اس نے کہا جی اس کو بولنے کی اجازت دو، تو وہ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پھر کہنے لگا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح یہودی شریعت میں بڑا سرگرم تھا، لوگوں کو قتل کرواتا، مارتا، پیٹتا، مجھے خط ملتے، کلیسیوں کو ستاتا تھا۔ لیکن ایک دن دمشق کی راہ میں یسوع مسیح ناصری میرے حضور میں آ کھڑا، اس نے کہا ساؤل ہے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا غلام تو کون؟ اس نے کہا میں یسوع ناصری جسے تو ستاتا ہے۔ تو اس نے کہا جا جو کچھ تجھے کرنا ہوگا تمہیں بتا دیا جائے گا، کیونکہ تو دنیا کے لیے، قوموں کے لیے میرا چنا ہوا سینا۔ تو اس نے کہا کہ وہی یسوع ناصری جس کو تم نے پکڑوایا، تم نے مصلوب کیا، وہی مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ وہ پھر بھی نہیں ڈرتا، پھر بھی نہیں ڈرتا۔ ایک ہی بات، وہ لڑائی کے لیے نکلا، دنیا کے معاملوں میں اپنے آپ کو نہیں گھساتا۔ وہ چاہتا ہے لوگ مجھے قتل کرے، مارے، بین لگے، کوڑے لگے، مجھے الٹا سلیب پٹکا دو، میرا سر گرم کر دو، لیکن بات ایک ہی ہے کہ یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا وہی مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ دنیا کے معاملوں میں سے ہمیں نکلنا، یہ دنگل کی لڑائی ہے، اس سے ہم نے لڑنا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے۔ تو جب بھی پولس رسول پر کوئی ایسا آتا تو خدا کا فرشتہ اس کے درمیان آ کھڑا ہوتا، تو پولس سے کہتا تھا کہ اے پولس نہ ڈر، خدا تیرے ساتھ، تجھے تیرے سر کا بار بھی کوئی ڈینگا نہیں کر سکتا۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں لے کر جانا؟ یہ دنگل کی لڑائی تھی، اور اس دنگل کی لڑائی میں پولس رسول کو سیرا دیا خدا نے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں نا تو کچھ خادم جب بولتے تو بڑی تعریف کرتے جی رسول اعظم سب سے گریٹ اچھا رسول جس نے کلیسیوں کی بنائی۔ آمین۔ لوگ آپ کو گرائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ سے بہت کچھ چھینیں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھے سپاہی کی طرح لڑنا ہے۔ اگر دکھ بھی ہے تو ہم نے دکھ بھی کرنا ہو، کہ کیا کہتا ہے؟ اچھے سپاہی کی طرح، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ۔ اور جو سپاہی لڑائی کے لیے نکلتا وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں بھرے۔ آج ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر کلیسیوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو لوگ بندش کا شکار ہیں، دنیا کے معاملوں میں پھنسے ہیں، دنیا کی فکروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم سیرا چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم فتح مندی چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اس دنگل کی لڑائی میں ہمیں لڑنا ہوگا۔ اور جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا پہلا حصہ اسی کو، اگر آپ محنت کریں گے تو پہلا حصہ کس کا ہوگا؟ ہمارا۔ اگر ہم کسان کی طرح محنت کریں گے پہلا حصہ کس کا ہوگا؟
اگر آپ کسان کی بات کریں تو کسان اتنی محنت کرتا ہے جب سوچ نہیں سکتے، لیکن پھل کس کو ملتا ہے؟ کسان کو۔ ہم نے اس دنگل کی لڑائی میں، یہ اب دنگل مر چکا ہے، طرح طرح کی فکریں توڑ، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بے دینی بڑھ گئی، محبت ٹھنڈی پڑ گئی لوگوں کی، محبت ٹھنڈی پڑ جانے سے خون سفید ہو چکی ہے، لوگوں کے اندر محبت جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ آج لوگ مہربان نہیں ہیں، رحم کرنے والے نہیں ہیں، کیسے لوگ بن چکے ہیں۔ اگر آج کسی کو بات کر دو، 3 سنڈے ناراض ہو جاتے لوگ، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی محبت ہے، کیا ہے۔ لیکن ہم نے اس دنگل کی لڑائی میں لڑنا ہے۔ اگر آپ اس دنگل کی لڑائی میں لڑیں گے تو سہرا پائیں گے، اور وہ سہرا جو کیا ہے وہ ہماری کامیابی ہے۔ ہم نے کامیابی لینی، ہم نے کامیاب بننا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا، اگر آپ دنیا کے معاملوں میں، پھر کہتا ہوں، اگر دنیا کے معاملوں کی بات کریں، اگر میں دنیا کے معاملوں کی بات کریں تو میں گھر سے نہ آتا، میرے پاس بھی ٹائم نہ ہوتا۔ میرے بھی جانے والے شادی کر کے بیٹھے ہیں، بہت کچھ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے سارے دنیا کے معاملوں سے، میں یہ نہیں کہتا ہم نے شادی اٹینڈ نہیں کرنی ہے، شادی والے کو پہلے بتا دیں ہمیں 3 بجے آؤں گا، میں 2 بجے آؤں، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ابھی سنیل کا ماموں پچھلے دنوں میں آتا ہوں گے جی میں ٹھیک کر لوں گا، میں کہڑی ٹھیک 8 تاریخ میں نہیں آنا، میں آدھے وہ میں بھی ادھر انہوں نے نامہ مرا، میں اس دن نہیں آؤں گا۔ یہ غلط بات ہوگی کہ کسی کے پروگرام میں ہم کو غلط پروگرام کریں۔ میں کہا جی بھائی جی اگر 8 تاریخ کو ٹھیک کر میں نہیں آؤں، تو میں کہا اگر 15 تاریخ کو برمال بعد کر لو گے میں آ جاؤں، تو نے کہا جی 15 کر لیں گے، تھی 12 بجے آئے، میں جی میں 3 بجے تو میں نہیں آ سکتا، اج نہیں سارا پروگرام تھوڑا تھی کرنا، میں بھی 3 بجے رات کرتا ہوں، لیکن 3 بجے تو میں نہیں آؤں۔ دوسری بات، رات کو اگر آپ نے ڈھول ڈمکا کرنا میں نے نہیں آنا، صاف کلیئر کرنا۔ میری بیوی کا بھائی، میرا ٹھیک ہے، میں نے کچھ لوگ میں شیر بھی ہے، ماسی کا پتر بھی، لیکن بات کے لیے بے شک میری بیوی کا بھائی ناراض ہے تو ناراض ہے، لیکن جو مسیح میں بات ہے میں اس کو کینسل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے اس کو بتا دیا بھائی جی اج ساڈے مسیح جڑے نا کیکیاں دے بھی مہندیاں بناؤندے، میں کہا جی ہفتے والے دن اسی نہیں آنا، کیکے کو مہندی بناؤنی ہے تے ہفتے کو اسی نہیں آنا، سیدھی گل ہے، کوئی تیل مہندی اسی نہیں شامل ہونا، تے کیکے تے بھی آنا نہیں، 3 بجے تو پہلوں نہیں آنا، اپنے مہمانوں کو ٹائم 3 بجے، اگر میرے بھی بات ہے تو میں آپ کو 3 کا ٹائم دیتا، اب 3 بجے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اپنے سب کچھ چھوڑ کر، میں آپ لوگوں کو 11:30 بجے بولوں یا 10 بجے جی چھیتی کرو، میں کی کہتے جانا، تو یہ غلط ہے نا۔ تو کیوں ہم اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں دکھے؟ تو میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ گریٹ بننا چاہتے ہیں، سہرا پانا چاہتے ہیں، اس دنگل کی لڑائی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ اپنا ٹائم سیٹ کر لیں، سہرا آپ کو ملے گا۔ پچھلے ہفتے شری پورہ چرچ میں ایک لڑکے کی شادی کے دن لینے جانا تھا، انہوں نے آپ نے جانا، میں نے کہا جی آپ مجھے کال کر دیں، آپ نکلیں گے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے کال کی جی بھائی صاحب شدرا نکل آئے، میں نے کہا میں بھی نکل رہا ہوں ادھر سے، تو میں ان سے 5 منٹ پہلو سب دے کر میرے پاس ہی ٹائم تھا بڑا یعنی ٹائم کسی کو دیو نا یہ دینے دے پیسے ہی ٹائم، دھوکھا نہیں، دنیا کے معاملے نہیں۔ آج ہم کرسچن کیا کرتے ہیں دنیا کے معاملوں میں، جی بھائی جی چرچ میں بتی چلے گی جی کپڑے نہیں استری ہو، بتی 10 بجے گئی، چرچ کا ٹائم 9:30 بجے، تو کون سا ٹائم ہم، تو پھر ہم سہرا کیسے کریں؟ ہم محنت نہیں کرتے، ہم بوتے نہیں، جب ہم بوئیں گے تو ہم کاٹیں گے، جب ہم بوئیں گے نہیں تو کہاں سے کاٹیں گے؟ جب بیج بویا نہیں جائے گا اگے گا نہیں، جب تک گیہوں کا دانہ مر نہ جائے صرف تو بتا نہیں۔ پہلے ہم نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے دنیا کے معاملوں میں، دنگل کی لڑائی میں دنیا کے معاملوں سے نکل کر
ہم نے پھر خدا کے حضور میں آنا۔ اگر دنیا کے معاملوں میں رہیں گے تو سب کچھ کہیں گے۔ ہاللیلویا، اسی میں عزیزو سب کچھ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ آج ہم کیوں محروم ہیں؟ آج کیوں خدا ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہا؟ رومیو 8 باب 31 آیت پڑھیں۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دیکھ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطروں سے والا کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزوں میں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح؟ اب سب چیزوں کا ذکر ہے۔ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دیکھ نہیں کیا تو وہ کیا ہمیں کسی چیز سے محروم رہنے دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے جب ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا نہیں تو ہم اپنے کو دنیا کے معاملوں میں پھنساتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے معاملوں سے نکلنا ہے۔ اگر ہم ان میں پھنسیں گے تو دنیا کیا ہے؟ تو یہ دنیا کے جو کام ہے اگر ہم ان پر نگاہ کریں تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ ہم نے جیتنا ہے، یہ لڑائی ہم نے جیتی۔ اب یہ دنگل کی لڑائی ہے، تو میں تو سمجھ رہا ہوں دنگل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادھر سے مارے، کوئی ادھر سے، ادھر سے، کوئی پتہ نہ چلے کیا ہو رہا، کون مار رہا، کون کیا کچھ کر رہا۔ تو یہ دنگل کی لڑائی ہے، ویسے ہی چل رہا۔ کوئی ادھر سے ٹینشن، کوئی ادھر سے ٹینشن، کوئی ادھر سے فکر، کوئی رشتے دار ناراض، کوئی دھی پتر ناراض، کسی کا کام نہیں کھلا، کسی کا کام باندھ دے، ہر پاسے یہ دنگل کی لڑائی ہے۔ اس میں ہم نے لڑنا ہے، اچھے سپاہی کی طرح لڑنا ہے۔ دنیا کے معاملوں میں سے ہم نے نکلنا۔ اگر ہم دنیا کے معاملوں میں پھنسیں گے ہم کبھی نکل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی، اپنی لائف کی ٹائم سیٹ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو سیٹ کریں، بس ہوشیار ہو کر اپنی عقل کی کمر کیا کر اس فضل کی کامل امید۔ اگر ہم دنیا کے معاملوں میں پھنس چکے ہیں تو ہوشیار ہو کر اپنی عقل کی کمر باندھیں۔ اگر ہم عقل مند ہوں گے تو ہم ہر چیز پر کھڑے پائیں گے۔ اگر ہم بے وقوف ہوں گے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں کچھ لوگ بے وقوفی سے، نادانی سے جو ہے وہ دور کھا رہے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھے سے دنیا کے معاملوں سے نکل کر، بڑی دنیا گمراہ کرے گی، بہت سے لوگ آپ کو گرائیں گے، چھیڑیں گے، کچھ کریں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں ہاللیلویا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں شیطان چاہے جتنے مرضی منصوبے بنائیں، لیکن ہم نے یہ لڑائی لڑتے ہیں، ہم نے یہ لڑائی لڑتے۔ تو جب پولس رسول سب کچھ ہو گیا تو ہم رسولوں کے مال کی آخری آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ پھر 2 سال اپنے کرائے کے گھر میں رہا، پھر بھی لوگوں کو نصیحت دینے سے باز اسی چاہے جتنے بھی چلی گئی اسی نصیحت کرتے ہیں، بچوں ہوشیار بنو، یسوع خداوند ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، اور اس نے پینتیس پلاس قید میں دکھ اٹھایا ہے، وہ مارا بھی گیا ہے، وہ کچلا بھی گیا ہے، اس پر سیاست بھی، مقدمے بھی ہوئے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور وہی مردوں میں سے
فائنل کہتے ہیں میرا راست باز بندہ ایمان ہی سے جیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ لڑائی ایمان کی لڑائی ہے. یہ کلام ایمان کا کلام ہے. یہ لڑائی ہماری ایمان کی لڑائی. جب ساتھ ہے مسیحا تو جیتا ہوں. جب ساتھ ہے مسیحا تو جیتا ہوں. ہاللیلویا. تو ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں سے باہر کر. آمین. ہمیشہ بات رہی اور میں اس بات سے پریشان بھی نہیں ہوتا اور پریشان ہونا بھی پڑتا ہے. تو پتہ نہیں کیوں جب میں آج سے 5-10 سال پہلے 40 بچوں میں مناتی کرتا تھا تو لوگ میرے بچے چھین لیتے تھے. کوئی ادھر دے چرچ والا آ گیا, کوئی ادھر دے والا آ گیا, کھینچ کے لایا گیا, وہ لایا گیا. میں نہ کوئی گل نہیں لے جاؤ, مجھے خدا اور دے دے گا. ساڈے کوئی جن مرضی بچے کھینچ کے لے جائے لیکن خدا میں نہیں دے گا. ہم اس بات سے پریشان نہیں. ہاللیلویا. تو اگر جو خدا نے خدمت دی, اگر خدا نے یہی خدمت دی ہے, چل نویں شہر کرو تو نویں پڑھنا نہیں. پہلے جنوں کوئی نہیں خدا کسی نے ضرورت لے جائے میں تمہیں کہنا کوئی کسی جتی چوک کے لے جائے تو لے جاتے ہیں. سچی مجھے نہ چوک کے لے جانا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پریشان نہیں ہونا, دنیا کے معاملوں میں نہیں آنا. ہمارا خدا زندہ ہے, ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہمارا توکل اعتقاد اس پر ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں لڑائی جب لڑ رہے ہیں آنے والے وقت میں ہم اس سے جیتیں گے. اب بہت سے ساز بجانے والے, بہت سے کوائر کے اندر, یوتھ کے اندر, بہت سی ٹیم کے لوگ آپ دیکھیں گے کہ میرا ایمان ہی کہ ہمارا خدا مہیا کرے گا. جتنی خدمت گزاری ہم کرتے جائیں گے, جس ایمان سے کریں گے, جو محنت کریں گے, وہ ہمیں ملے گا. ہمارا خدا وہ نہیں ہے تمہارا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دو. اگر ہم گھنٹہ دعا کرنے والے تو یہ نہیں ہے کہ سانو 15 منٹہ نظر دے. ایسے نا, اگر ہم ایک گھنٹہ دعا کریں گے تو ہمیں 1 گھنٹے کے اثر ملے گا. اگر ہم ہفتے میں 3 روزے رکھیں گے 3 روزوں کا ہی اثر ملے گا. 2 رکھیں گے 2 کا اثر ملے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے 3 رکھے چل کو نہیں اگلے ہفتے مل جائے گا. آپ کو ملے گا ضرور, خدا دے گا. ہم جتنی خدمت کریں گے, جتنی ایمان میں رہیں گے, جو کچھ ہم خدا کے لیے کریں گے وہ سب کچھ ہمیں دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم خدا کے لیے کچھ کریں اور وہ کچھ بھی نہ کریں. کیسا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ خدا وعدوں میں اور اس کے سارے وعدے انسان مکر سکتا ہے, بھول سکتا ہے.